اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہم گناہوں کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اے اللہ گناہوں کی ظلمتوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر اے اللہ گناہوں کے سمندروں سے نکال کر اے اللہ ہدایت کے راستے پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ جو امت بڑی قربانیوں سے وجود میں آئی تھی، اے اللہ یہ امت ردت کی اور غیرت کی اے اللہ یہ امت ردت کی اور اے اللہ یہ امت ردت کی اور گمراہی کی شکار ہو گئی ہے۔ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت کے رخ کو اے اللہ امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہدایت کے راستے پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ امت کے تمام طبقات میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما۔ اے اللہ ایک فرد امت کے دل میں اے اللہ دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما۔ اے اللہ امت کو دعوت کی نسبت اور قربانیوں کو قائم فرما کر اے اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما کر امت کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت کو دعوت کی محنت پر مجتمع فرما۔ اے اللہ تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وحدت فکر وحدت کلمہ پیدا فرما۔ اے اللہ امت کو اس دعوت کی محنت پر قائم فرما۔ یا اللہ امت اس فریضے کے ادا کرنے کا شعور پیدا فرما۔ اے اللہ امت اس فریضے کے ادا کرنے کا شعور پیدا فرما۔ اے اللہ مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کو حق کو کہنے پر حق کو سننے پر اے اللہ حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر مجتمع فرما۔ اے اللہ امت کی حق پر اعانت فرما۔ یا اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ حق کی راہوں کو کشادہ فرما۔ اے اللہ باطل راہوں کو مسدود فرما۔ اے اللہ باطل آوازوں کو مغلوب فرما۔ اے اللہ باطل اسکیموں کو مفلوج فرما۔ یا اللہ اس کام کی اور کام کرنے والوں کی کام کے مراکز کی اے اللہ تمام مدارس کی مساجد کی مکاتب کی اور اے اللہ تمام دینی تحریکوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما۔ اے اللہ جس نصرت غیبیہ تنے دعوت کی نقل حرکت پر دور صحابہ میں نازل فرمائی ہے، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ وہ غیبی نصرتیں نازل فرما۔ اے اللہ وہ غیبی نصرتیں نازل فرما۔ اے اللہ وہ غیبی نصرتیں نازل فرما۔ یا اللہ امت محمدیہ اے اللہ باطل کے ناغوں میں ہے اور اے اللہ ظالموں کے غلبے میں ہے، کرم فرما کر فرما کر اے اللہ پورے عالم سے اے اللہ ظالموں کے تسلط کو ختم فرما کر اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما۔ اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما۔ یا اللہ یہود و نصارہ کی شکنجوں سے اے اللہ یہود و نصارہ کے شکنجوں سے اے اللہ مسلموں کو نکال کر اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ظالموں کو ظلم پر توبہ کی توفیق نصیب فرما کر اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کی ایمان کی اعمال کی اخلاق کی معاشرے کی اور اے اللہ امت کے جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کے جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حضور امت کے اوقات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت کے مدارس کی مساجد کی مکاتب کی اور اے اللہ سے متعلق اوقات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اوقات تیری امانت ہے، اے اللہ اوقات کا تو مالک ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ پورے عالم میں اے اللہ دینی مدارس کی اور مکاتب کی اور اے اللہ جو چیزیں ان خدمات کے لیے وقف کی گئی ہے اے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کی بھرپور حمایت فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما۔ اپنے معاشرہ کا تاثر امت کے دلوں سے نکال کر اے
سے آراستہ فرما، یا اللہ اس اجتماعات کو سارے عالم سے کفر الحاد کے ختم ہونے کا اور اے اللہ پورے عالم سے بے دینی کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ اس اجتماعات کو قبول فرما کر امت کے مجتمع ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ تفرق کے تشدد کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس کو بڑی نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس میں خدمت کرنے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو، اور یا اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو اور اس میں سے راہ میں نکلنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ جو نصرات غیبیہ تمہیں اس اجتماعات پر اور یا اللہ جو نصرات غیبیہ نقل حرکت پر دور صحابہ میں نازل فرمائی ہے، اے اللہ وہ غیب نصرت نازل فرما، اے اللہ وہ غیب نصرت نازل فرما، یا اللہ اس اجتماعات کو قبول فرما کر پورے عالم ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ مضلات فتن کے ختم ہونے کا اور اے اللہ حق کی راہوں کے کشادہ ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ اس کام کی عرش جیسے حفاظت فرما، اے اللہ ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، اے اللہ ہر بخل کی خیال اندازی سے، یا اللہ پوری حفاظت فرما، اے اللہ بھرپور حمایت فرما، یا اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما، یا اللہ اس اجتماعات کو قبول فرما کر پورے عالم ہدایت کے رحمتوں کے نزول کا ذریعہ فرما، یا اللہ پورے عالم سے بے دینی کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ جو طریقے تجھے مطلوب ہے یا اللہ تمہیں ان پر جمع دے، اور جو اصول تجھے پسند نہیں ہے اے اللہ اس کی اجتماعی طور پر ان سے جھٹک کر ہٹا دے، یا اللہ جو طریقہ تجھے مطلوب ہے اے اللہ ہماری پیشانیوں کو اس طرف پھیر دے، اور یا اللہ جو طریقہ تجھے مطلوب نہیں ہے یا اللہ وہ طریقہ ہمیں بھلا دے، اور یا اللہ ہم راہوں میں رکاوٹیں پیدا فرما کر امت مسلمہ کے رخ کو اجتماعی طور پر اپنے رضا والے کاموں کی طرف پھیر دے، یا اللہ اپنے رضا والے کاموں کی رغبت پیدا فرما، اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر، اے اللہ حسن عبادت پر، حسن تلاوت پر، اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما، اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما، یا اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، اور اے اللہ حالات غفلت سے اور اے اللہ حالات ذنوب سے اور اے اللہ حالات لاو العیب سے اے اللہ امت کی حفاظت فرما، ہر اس چیز کی نفرت ہر امتی کے دل میں پیدا فرما کر اے اللہ جو تیرے راستے سے روکنے والی ہے اور تیری ذات سے غافل کرنے والی ہے، یا اللہ ان سے ہمیں بچا کر اپنے رضا والے کاموں پر ہمیں ثابت قدم فرما، اپنے رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما، اے اللہ امت میں دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما کر ان قربانیوں کو قبول فرما کر امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ جان مال جو تیری دی ہوئی امانت ہے اے اللہ اسے اپنے دین پر اور دین کی دعوت پر اور اللہ کے رضا والے کاموں پر صرف فرما، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین کی طرف پھیر دے، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین کی طرف پھیر دے، اے اللہ امت کی جان و مال کو امت کے وقت کو اپنے رضا والے کاموں پر صرف فرما، اے اللہ اپنے غیر سے مستغنی فرما کر امت کی ضروریات کا تکفل فرما، یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جو ہم سے دعاؤں کے متوقع ہے اے اللہ تو شد کی حاجت سے خوب واقف ہے، اے اللہ لوگوں کا حسن ذن کی لاج رکھ کر اے اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما، اے اللہ اس پورے مجمع میں تیرا ایک بندہ بھی اگر ایسا ہو کہ اس کی آمین تیرے ہاں مقبول ہے تو یا اللہ ہم اس کی آمین پر تجھ سے آمین اور تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اپنے مقبول بندوں کے ذریعے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ ظاہری باطنی ذوق کو دور فرما، اے اللہ ہمارے اقارب میں ہمارے متعلقین میں اور پوری امت میں جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما، یا اللہ ان کو اولاد صالح نصیب فرما، اور ان کے گھروں میں دین کے سچے خدام پیدا فرما، یا اللہ جو کار خیر تو نے کسی بھی گھرانے سے لیا ہو اے اللہ سے قیامت تک کے لیے جاری اور ساری فرما، یا اللہ ہمیں خیر سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہمارے وہ گناہ جو خیر سے محروم کرنے والے ہو ان سے ہماری حفاظت فرما، اپنے رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما، اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جو ناحق مقدمات محفوظ ہیں یا اللہ کی خلاصی کے فیصلے فرما، اے اللہ آخرت کے بڑے مقدمات
اللہ جہنم کے عذاب سے مجھ کی حفاظت فرما، یا اللہ جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔